یار میرا کیریاں کھانے کے لیے دل للچا رہا ہے۔ یہ بات وہ 15ویں بار کہہ چکی تھی۔ سمن نے بیزاریت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری یہ خواہش میں پوری نہیں کر سکتی۔ تمہاری عزت نفس ختم ہو چکی ہے، لیکن مجھ میں تھوڑی سی غیرت موجود ہے۔ وہ جانتی تھی کہ کومل کس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یار دیکھو، اس گھر میں کوئی نہیں رہتا، اور جہاں تک آنٹی فوزیہ کا سوال ہے، ان کو تو موقع ملنا چاہیے کسی کو ذلیل کرنے کا۔ اگر اس بات پہ انہوں نے ہمیں کچھ بھی کہا تو میں انہیں صاف کہہ دوں گی کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ مہربانی کرو بہن، پہلے تم اپنی بدتمیزیوں کی وجہ سے اس پورے علاقے میں مشہور ہو گئی ہو۔ تمہارے ساتھ میں نے مشہور نہیں ہونا۔ میں تم سے آخری بار پوچھ رہی ہوں، تم میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ کومل نے اب کی بار اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے فائنل انداز میں پوچھا تو نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، معذرت بہن، اس بار میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ تیزی سے بیرونی دروازے سے باہر نکلی۔ اب اس کا رخ قریب ہی بنے اس بنگلے کی طرف تھا جہاں پر ایک لمبے عرصے سے کوئی بھی نہیں رہ رہا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا کہ یہاں کے رہائشی باہر کے ملک سیٹل ہو گئے ہیں، اور اس بنگلے کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے آنٹی فوزیہ کو رکھا ہوا تھا، جو یقیناً ان کی رشتہ دار بھی تھی اور ان کا گھر بھی قریبی تھا، مگر وہ ہر وقت یہیں پر موجود ہوتی تھی۔ اگر کوئی غلطی سے اندر آ بھی جاتا تو وہ ویلا مچا دیتی تھی۔ بچے بھی ان سے بہت زیادہ چڑھتے تھے، کیونکہ جب بھی کوئی بال ان کے گھر میں آتی انہیں واپس نہیں ملتی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر آم کے درخت پر ڈالی۔ یا اللہ، میں اس بار کیسے چڑھوں گی؟ اس نے بے چینی سے سوچا، مگر جب اس کی نظر اس دیوار پر پڑی جو کہ درخت کے بالکل قریب تھی، اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کم آن کومل، تم تو فٹافٹ پریشان ہو جاتی ہو، اس نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شمیر جو کہ کچھ دن پہلے ہی یہاں پر آیا تھا اور یہاں پر سیٹنگ کروا رہا تھا، جب اس نے ایک لڑکی کو خاموشی سے اور بہت محتاط انداز میں اپنے بنگلے کے اندر داخل ہوتے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ دور ہونے کی وجہ سے اسے چہرہ ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب وہ تھوڑے سے پاس گیا تو اسے دیکھ کر شمیر کو لگا اس نے کوئی پری دیکھ لی ہے۔ بلا شبہ کومل بہت حسین تھی۔ اس تپتی ہوئی دھوپ میں اس کا چہرہ مزید چمک رہا تھا، جس نے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیا تھا۔ ارے، یہ محترمہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس نے بے ساختہ سوچا۔ تب تک کومل آم کے درخت کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اب اس نے دیوار پر چڑھنا شروع کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر شمیر کو بہت ہنسی آ رہی تھی۔ وہ بلا شبہ کوئی بندریا معلوم ہو رہی تھی۔ اگر کومل کو پتہ چل جاتا کہ کوئی لڑکا اس طرح کھڑا اس کا مذاق بنا رہا ہے تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ چونکہ کومل کا بنگلہ اس بنگلے کے قریب ہی تھا، اس لیے جب سمن کی نظر اس پہ پڑی تو چلاتے ہوئے کہنے لگی، بے وقوف لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ جانی پہچانی آواز سن کر اس نے بے ساختہ اپنی کزن کی طرف دیکھا اور انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، کیا کر رہی ہو؟ کیا خالہ فوزیہ کو بلانے کا بہت دل للچا رہا ہے؟ دیکھو، مجھے ان کی فکر نہیں ہے، مجھے تمہاری فکر ہے۔ اگر تم گر گئی مجھے کچھ بھی نہیں ہونے والا، تمہیں زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی اور کام میں مصروف ہو گئی۔ اس نے اس ٹہنی کو پکڑا ہی تھا کہ بدقسمتی سے وہ ٹہنی کمزور ہونے کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر جا کر گرتی، کسی کی مہربان باہوں نے اسے اپنے اندر سمیٹ لیا تھا۔ خوف سے کومل نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس کے ہونٹ ڈر کی وجہ سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ اللہ جی پلیز مجھے بچا لے، اللہ جی پلیز مجھے بچا لے، اس کے منہ سے مسلسل ایک ہی بار نکل رہا تھا۔ جب شامر کو اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ آئی تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ دوسری طرف کومل کو بھی محسوس ہو چکا تھا کہ وہ زمین پر نہیں گری، بلکہ وہ تو کسی اور ہی جگہ پر پھنس گئی ہے۔ بے ساختہ آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے ایک بہت ہی خوبصورت مردانہ چہرہ موجود تھا۔ ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی، جس کی وجہ سے شامر بھی خوف زدہ ہو گیا تھا۔ بے ساختہ اس نے بازو پیچھے کر لیے اور کومل زمین پر گر گئی۔ اس کا سر زمین پر ٹکرانے کی وجہ سے بہت شدید درد کرنے لگا تھا۔ ہائے اللہ، مجھے مار دیا، ظالم انسان، اگر مجھ کچھ ہو گیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ درد کے مارے وہ چلا رہی تھی۔ سر زور سے ٹکرانے کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ محترمہ، مجھے معاف کر دیں، میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ وہ اس کے قریب جانے ہی لگا تھا کہ کومل چیختے ہوئے بولی، پیچھے ہو جاؤ، خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ شامر نے بے ساختہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھا
اور سوچا کتنی اونچی آواز ہے اس لڑکی کی. اسے چیخنے چلانے والی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھی. تم ہوتے کون ہو مجھے ہاتھ لگانے والے؟ اس نے پھر سے چیختے ہوئے پوچھا. دیکھیں میں آپ کی مدد کی ہے. شاہمیر نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی تو اونچی آواز میں بولی. سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے تمہیں مدد کے لیے نہیں کہا تھا، اور دوسری بات یہ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے نکل جاؤ. خوبصورت لڑکی دیکھتے نہیں ہیں اور اندر آ جاتے ہیں. کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ کسی کی اجازت سے تم آئے ہو میرے گھر؟ ایکسکیوز می، آپ کا گھر؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں، ذرا آپ مجھے سمجھانا چاہیں گی؟ اس نے پرسرار لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا. تو اپنی ہی ٹون میں کہنے لگی. میں تمہیں بول رہی ہوں کہ یہاں سے جاؤ ورنہ میں. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی شاہمیر خود ہی بول پڑا. آپ کیسے مجھے میرے ہی گھر سے نکال سکتی ہیں؟ خاموش ہونے کی باری اب کی بار کومل کی تھی. کیا مطلب تمہارا گھر؟ محترمہ یہ میرا گھر ہے، اور آپ ابھی میرے گھر میں چوری چھپے داخل ہوئی ہیں اور میرے گھر میں لگے درخت سے میری اجازت کے بغیر آم توڑنے کی کوشش کی ہے آپ نے، اور گننے لگی تھی کہ میں نے آپ کی مدد کر دی. بس یہی ایک غلطی سرزور ہوئی اس ناچیز سے، اور آپ مجھے آپ ہی باتیں سنا رہی ہیں. بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے. کومل کو لگ رہا تھا جیسے اس کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہوں. وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر لب اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے، اور نہ ہی اس کا دماغ کام کر رہا تھا. اسی وقت خالہ فوزیہ گھر کے اندر داخل ہوئی. کومل کو دیکھتے ہوئے چلاتے ہوئے بولی. یہ چورنی پھر سے یہاں پر آ گئی؟ اپنے لیے چورنی کا لقب سن اسے تو جیسے صدمہ لگ گیا تھا. اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا. خالہ کیا بات کر رہی ہیں؟ کیا اتنی اچھی نظر آنے والی لڑکی چورنی ہو سکتی ہے؟ شاہمیر نے اسے اپنی نظروں میں سموتے ہوئے کہا. تو خالہ فوزیہ اپنی بات کی تفصیل پیش کرتے ہوئے کہنے لگی. اور نہیں تو کیا، آپ کی غیر موجودگی میں جب بھی فروٹ کا سیزن ہوتا تھا تو یہ کود کر اندر آ جاتی تھی. سردیوں میں بھی اس نے سارے مالٹے ختم کر دیے تھے، اور یہ تو بہت ہی بری عادت ہے. وہ مصنوعی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے بولا. دوسری طرف اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی اسے اس طرح کی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اب تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ چلو نکلو یہاں سے. خالہ فوزیہ کے کہنے پر اس نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا اور تیزی سے اس بنگلے سے باہر نکل گئی. اس کا گناہ اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ اسے اس طرح کی ذلیل و رسوا کیا جاتا. وہ مسلسل ایک ہی بات سوچ رہی تھی. آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہہ رہے تھے. اس نے اس بار کچھ زیادہ ہی اپنے دل پر لے لیا تھا. دوسری طرف شاہمیر نے اس کی آنکھوں میں ابلتے ہوئے آنسو دیکھ لیے تھے، جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہوا تھا. وہ بے ساختہ خالہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا. آپ کو اس سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ارے صاحب فکر مت کریں، وہ میری باتوں کا برا نہیں مناتی. وہ بہت شرارتی ہے اور اسے تو اپنی امی ابا سے بھی بہت ڈانٹ پڑتی رہتی ہے. اب تو وہ ڈیٹ سی ہو گئی ہے. خالہ جان نے ناک سے مکھی اڑانے والی بات کہی. اگر آپ کہیں تو میں گھر کی صفائی کروانا شروع کر دوں، کیونکہ ابھی پچھلا حصہ تھوڑا سا رہتا ہے جہاں کی صفائی نہیں ہوئی. جی ٹھیک ہے، آپ گھر صاف کروانا شروع کریں. ویسے بھی ایک ہفتے تک سب گھر والے یہیں پر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، آپ فکر مند بے فکر ہو جائے. خالہ یہ کہہ کر اندر چلی گئی، جبکہ شاہمیر کا دھیان تو اس لڑکی پر ہی اٹکا ہوا تھا. یہ نہیں تھا کہ اس نے آج سے پہلے کبھی حسن نہیں دیکھا تھا، مگر جو کشش اس لڑکی میں تھی اس نے وہ کشش کبھی بھی کسی اور لڑکی میں محسوس نہیں کی تھی. وہ یوپ میں پچھلے 10 سالوں سے رہ رہا تھا اور اس کی بہت سی گرل فرینڈ بھی بن گئی تھی، مگر کبھی بھی وہ کسی کے ساتھ سیریس نہیں ہوا تھا. زندگی میں پہلی بار اس کا سیریس ہونے کا دل کر رہا تھا، مگر کسی کو جانے بغیر اس کے ساتھ سیریس ہونا جانا بھی بے وقوفی تھی. اور یہ وہ سوچتا تھا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ پہلے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا جانے گا، اس کے ساتھ وقت گزارے گا، کیونکہ اسے جس طرح کی لڑکیاں پسند تھی یہ لڑکی اس سے بالکل مختلف تھی. مگر پھر بھی اس لڑکی نے اس کے دل پر دستک دے دی تھی، اور یہی حیرانگی کی بات تھی. کومل چھوٹے بچوں کی طرح روتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی. اسے دیکھ کر سمن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. کیا ہو گیا تمہیں؟ اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ اس کے ہاتھوں پر ہلکا سا خون بھی لگا ہوا تھا. دراصل وہ جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو بے ساختہ اپنا ہاتھ سر پر رکھا، کیونکہ اسے شدید تکلیف کا احساس ہو رہا تھا، اور واقعی اس جگہ پر ہلکا سا زخم بھی بن گیا تھا. یہ خون کیسا ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ کہ تم گری تو نہیں ہو؟
دراصل وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے کے اندر چلی گئی تھی اور ٹی وی دیکھنے لگی تھی۔ اونچی آواز ہونے کی وجہ سے اسے باہر سے آنے والی آوازیں ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ انہوں نے میرا بہت مذاق بنایا، انہوں نے مجھے چور نہیں کہا، اب میں کبھی بھی اس گھر نہیں جاؤں گی۔ ارے تم خالہ فوزیہ کی باتوں کو کیوں سیریس لے رہی ہو؟ میں خالہ فوزیہ کی بات نہیں کر رہی، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ سر میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ساختہ کراہ کر اٹھی۔ میں اس کمینے کی بات کر رہی ہوں جو اس گھر کا مالک ہے۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری سمن کی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا اس اتنے بڑے بنگلے کے مالک واپس آ گئے ہیں؟ ہاں اور نہیں تو کیا، اور انتہائی بدتمیز ہے۔ انہیں بالکل بھی تمیز نہیں ہے کہ لڑکی سے کیسے بات کرتے ہیں۔ بہت ہی بے شرم ہے۔ یورپ کی ہوا نے انہیں خراب کر دیا ہے، فرنگی کہیں کے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کے اندر چلے گی۔ لگتا ہے کہ اس بار کچھ زیادہ ہی تکلیف پہنچی ہے محترمہ کو، سمن نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جسے دبانے کی کوشش میں وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ اگلے دن وہ مسلسل اپنی امی سے بحث کرنے میں مصروف تھی کہ سمن کی شادی پہ اسے تینوں دن نئے کپڑے ہی چاہیے۔ پرانے کپڑے سب اس نے دیکھ رکھے ہیں سب نے، میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے والی۔ جس پر آمنہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کے فرمائشی پروگرام سے تنگ آ چکی تھی۔ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، اف خاموش ہو جاؤ، تم میری ایک بات مانو۔ اماں کی طرف سے ایک نیا حکم موصول ہوا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ پڑوس میں کچھ نئے لوگ رہنے کے لیے آئے ہیں، جاؤ انہیں یہ حلوہ دے کر آ جاؤ۔ میں کہیں بھی نہیں جا رہی، آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کر دے، آمنہ بیگم نے اس کے کندھے پر زور سے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، گھومنے پھرنے کے لیے تو تمہارے پاس ہر وقت ٹائم ہوتا ہے، جاؤ جلدی سے انہیں جا کر دیکھ کر آؤ۔ میرے پاس بہت کام ہے کرنے کو، ورنہ میں خود ہی چلی جاتی۔ ذرا سی تمیز ہوتی ہے اماں، مگر اس گھر میں صرف ایک لڑکا رہتا ہے۔ اسے جیسے اپنی اماں کو سمجھانا چاہا مگر اس پر کوئی یقین کرتا نہیں تھا کیونکہ وہ اکثر ہی جھوٹ بولتی تھی۔ آمنہ بیگم کو یہی لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ شرارت چل رہی ہے جسے پورا کرنے کے لیے وہ گھر جانے سے انکار کر رہی ہے۔ وہ تمہیں کھا نہیں جائے گا، اور میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ انہوں نے زبردستی حلوہ دے کر اسے بھیج دیا تھا۔ اب اس گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ دروازے پر دستک دیتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہیں، اندر سے اسے آواز سنائی دی۔ یہ ایک بہت بڑا جالی کا دروازہ تھا، باہر کا شخص صاف نظر آتا تھا۔ شاہمیر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چہل قدمی کرنے کے لیے لان میں آیا تھا۔ اندر بہت حوس تھی۔ کومل نے جب اس کی بات سنی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہاں سے جاتی وہ تیزی سے بول پڑا، آپ کو میری بات کو مائنڈ کیا ہے؟ میرا مقصد آپ کو غصہ دلانا ہرگز نہیں تھا۔ جی، امی کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا تھا کہ یہاں پر رہنے والے کچھ لوگ آ گئے ہیں، بس اسی لیے انہوں نے یہ کھانا بھجوایا۔ اس نے بہت ہی روکھے انداز میں کہا، ارے تو اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میٹھی چیز لائی ہے، اگر لہجے میں تھوڑی سی مٹھاس لے آئیں گی تو ہم پر بڑی مہربانی ہوگی۔ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے کومل کا دل تیزی سے دھڑکا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو قابو پایا۔ آپ پلیز معنی خیز باتیں نہ کریں، مجھے یہ سب کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ شاہمیر جو کہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک معصوم اور نادان سی لڑکی ہے، اسے ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، مگر آج اس کی بات سن کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اچھی خاصی سمجھدار ہے اور فوراً ہی نظروں کے مفہوم کو سمجھ لیتی ہے۔ اسے خود پر غصہ آنے لگا کہ آخر ضرورت کیا تھی اسے فلرٹ کرنے کی، مگر اپنے دل کا وہ کیا کر سکتا تھا جو اس لڑکی کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ کومل اپنے والدین کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں ایک لمبے عرصے سے رہ رہی تھی۔ ان کا گھر اس کالونی میں بنے باقی بنگلوں کی نسبت سب سے چھوٹا اور عام سا تھا، مگر چونکہ یہ جگہ بہت قیمتی تھی اس لیے ان کے گھر کی قیمت بھی اچھی خاصی تھی۔ یہ جگہ کومل کی ماں کو اس کے باپ نے وراثت میں دی تھی اور پھر بعد میں انہوں نے اسی گھر کو تعمیر کر لیا تھا۔ جب وہ اپنے آس پاس بڑے بڑے بنگلوں کو دیکھتی تو اس کے دل میں شدت سے ایک خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش ہمارے پاس بھی اتنا بڑا بنگلہ ہوتا، مگر ان کی بدقسمتی کہ اس کے بابا ایک معمولی سے سرکاری آفیسر تھے جن کی اتنی تنخواہ نہیں تھی کہ بامشکل گھر کا نظام چلتا تھا۔ ان کی ضروریات تو پوری ہو رہی تھی لیکن خواہشات پوری کرنے کے لیے انہیں خود ہی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے تھے۔ پڑھائی میں تو اس کی دلچسپی بالکل زیرو تھی،
اگر یہ کہا جائے کہ وہ پڑھائی کے نام سے بھی دور بھاگتی تھی تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا، اور جہاں پر شرارتوں کا سوال آتا تو اس کا نام لسٹ میں سب سے پہلے نمبر پر ہوتا تھا۔ رات کا وقت تھا، سب کزنز بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب اس کا دھیان اسی اجنبی لڑکے پہ اٹکا ہوا تھا جو کہ قریب والے بنگلے میں آیا ہوا تھا، اور اسی کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی جب انہیں ایک مردانہ آواز سنائی دی، ایکسکیوز می، کیا میں آپ لوگوں میں شامل ہو سکتا ہوں؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شامر تھا، جو کہ اپنے بنگلے میں بیٹھا کب سے ان لوگوں کی چیخوں پکار سن رہا تھا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش آ گئی کہ دوبارہ سے اس لڑکی کا دیدار کرے۔ فرقان اور وجدان بے ساختہ نظریں اٹھا کر آنے والے نوجوان کو دیکھا، جو ان دونوں کے مقابلے میں کافی ہینڈسم اور خوبصورت تھا، کیونکہ وہ لوگ لان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور دیواریں پر چھوٹی چھوٹی تھی۔ گھر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، اس لیے اندر آنا بہت آسان تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکے کوئی جواب دیتے، آمنہ دیکھ کر بھاگی ہوئی باہر آئی اور پیار سے شامر کو مخاطب ہوئے کہنے لگی، ارے بیٹا، وہاں پر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، کومل جاؤ جلد سے میرے بچے کے لیے کرسی لے کر آؤ۔ سب لوگ ہی حیران ہو گئے کہ آخر آمنہ بیگم اس نوجوان کو کیسے جانتی ہے۔ میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ رات کا کھانا ہماری طرف ہی کھانا، میں نے تمہارے لیے خاص بریانی بنائی تھی، مگر تم آئے ہی نہیں، انہوں نے مایوسی سے کہا۔ تو وہ فوراً سے معذرت کرتے ہوئے بولا، میں ضرور آتا، مگر ایک ضروری کام کے سلسلے میں جانا پڑا۔ وہ اس کے لیے چیئر لے کر آ گئی تھی، اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر بعد اس کی چھوٹی بہن شامر کے لیے ڈرنک بھی لے کے آ گئی۔ وہ بات تو آمنہ بیگم سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل کومل کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ اپنے چہرے پر پڑنے والی نظروں کی وجہ سے بہت بے چین ہو رہی تھی۔ اچھا تو بیٹا مجھے بتاؤ، میں تمہاری کیسے خدمت کر سکتی ہوں؟ امی کو کیا ضرورت ہے اس کو سر پر چڑھانے کی؟ چونکہ وہ شامر کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے اس کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ نہ صرف وہ بلکہ وہاں پر موجود سب لوگوں نے اس کے خیالات سنے تھے۔ آمنہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا، ان کی نظروں کا مفہوم سمجھتے اس نے فوراً ہی اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا اور فرقان کی طرف دیکھنے لگی جو ہنسی دبا رہا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ اس نوجوان کے جانے کے بعد کومل کی اچھی خاصی عزت افزائی ہونے والی تھی۔ فرقان جو کہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور اس کا بچپن کا دوست تھا، وہ چھٹیوں میں اس بار بھی ان کے گھر رہنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ جب بھی وہ سب کزنز اکٹھے ہوتے تھے تو بہت ہلہ گلا ہوتا تھا۔ فرقان تھے تو اس کی ویسے بھی بہت بنتی تھی، رات دیر تک لوڈو کھیلتے رہتے، بیڈمنٹن میں 12 بجے اٹھ کر کھیلنا شروع کر دیتے۔ وہ ایک ساتھ بہت انجوائے کرتے تھے۔ آج بھی وہ سب یہی کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ ارے آنٹی، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، دراصل میں ادھر گھر میں بیٹھا کافی بور ہو رہا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے گھر والوں کو یہاں پر آنے میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے، تو اکیلے ٹائم گزارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤں۔ ویسے بھی آپ نے مجھے کھلے عام دعوت دی تھی کہ میرا جب دل چاہے میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں۔ ہاں ہاں بیٹا، کیوں نہیں، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم جب چاہے یہاں پر آ سکتے ہو۔ بلکہ میں نے تمہیں بیٹا کہا ہے تو اس کا مطلب ہے تم میرے سگے بیٹے جیسے ہو۔ جو احسان تم نے مجھ پر کیا ہے وہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ بات کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہاں پر موجود تمام کزن بھی سنجیدہ ہو گئے، کیونکہ اب تو معاملہ کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ کومل کی زبان میں کھجلی ہوئی، فوراً سے پوچھنے لگی، اماں کون سا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے ان موصوف نے جو آپ ان کی اتنی فین ہو رہی ہیں؟ اس کی آواز کاٹدار تھی، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ بھول نہیں پا رہی تھی۔ اب کی بار اس نے بھی آنکھیں گھما کر چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا جو پٹر پٹر بول رہی تھی۔ تب آمنہ بیگم نے انہیں بتایا کہ کل دن کے وقت جب وہ بازار گئی تھی تب ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور بیچ بازار میں وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہی وہ بچہ تھا جس نے نہ صرف انہیں ہسپتال پہنچایا بلکہ انہیں واپس گھر میں بھی ڈراپ کیا۔ یہاں پر آنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ یہ محلے میں ہی رہتا ہے۔ وہ تو اسی لیے آپ نے کل گاجر کے حلوے میں اتنا خرچہ کیا تھا۔ تبھی میں کہوں اب میرے لیے تو حلوے میں اتنے میوے نہیں ڈالتی۔ کومل کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی، اب کی بار کھلکھلا کر وہ ہنسا تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ وہ ہنستے ہوئے بہت خوبصورت لگتا تھا۔ وہ آپس میں 12 بجے تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تھے۔ ان کی فرقان اور باقی لوگوں سے بھی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، صرف کومل ہی تھی
जिसे उसे देखकर चिढ़ महसूस हो रही थी। फुरकान को एक ज़रूरी कॉल आ गई थी। वो सुनने के लिए वो साइड पर चला गया, जबकि बाकी कज़न भी आहिस्ता आहिस्ता उठकर जाने लगे, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। पीछे सिर्फ वो और कोमल ही बचे थे। लगता है उस दिन आप मेरी बात का ज़्यादा माइंड कर गई थी। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना हरगिज़ नहीं था, आपका बिलाशुबा ये मकसद नहीं था, लेकिन आपकी बातें सुनकर मैं वाकई बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी। अगर आपको मजाक की नौइयत की संजीदगी का पता ना हो तो मजाक भी नहीं करना चाहिए। कोमल ने उसे रसानियत से समझाया और फिर अगले ही लम्हे बदतमीज़ी का मुजाहरा करते हुए कहने लगी, चले बहुत रात हो गई है, आपको अपने घर चलना चाहिए। यूँ देर तक किसी के घर बैठना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। कोमल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या तुम तमीज़ भूल गई हो? तुम क्यों सबके सामने मुझे शर्मिंदा करवाना चाहती हो? माँ की आवाज़ सुनकर उसे लगा कि कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो तो समझ रही थी कि अम्मी जान अंदर चले गई हैं। वो नहीं जानती थी कि वो इधर ही थोड़े फासले पर बैठी हुई है। बेटा, इस बदबख्त की वजह से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। उसकी बातों को संजीदगी से लेने की ज़रूरत नहीं। ये तो कुछ भी सोचे समझे बगैर बोल देती है। अल्लाह ताला ने दिमाग की जगह इसके सर में भूसा बढ़ दिया है। कोमल फिर से सदमे में चली गई थी। ये उसकी तीसरी बार इज्जत अफजाई हो रही थी, वो भी उसकी दुश्मन जान के सामने। अम्मी जान, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहकर वो आंसू बहाती हुई कमरे में चली गई। आमना बेगम उसकी ड्रामों से अच्छी तरह वाकिफ थी और अब तो शामिर को भी किसी हद तक अंदाज़ा हो गया था। इसलिए भी वो भी मुतमईन सा वहाँ से अपने बंगले में चला गया। आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा था, इसलिए वो बहुत इंजॉय किया था। जहाँ तक कोमल का सवाल था तो वो अब उसके बारे में संजीदगी से सोचने लगा था। अगला दिन बहुत शदीद गर्मी का था। सुबह सवेरे ही गर्मी की शिद्दत का अंदाज़ा हो रहा था, चूँकि उनके घर में ना तो जनरेटर मौजूद था और ना ही सोलर सिस्टम। रात को जब लाइट जाती थी तो शदीद गर्मी हो जाती थी और रात लाइट गायब रही थी, जिसकी वजह से कोमल की नींद पूरी नहीं हो सकी। मूड सख्त ऑफ था। सुबह से ही मुंह बनाकर घूम रही थी। बेटा, रमज़ान शुरू होने वाला है, फिर रमज़ान में तुमसे काम करना मुश्किल हो जाएगा। कभी तुम्हारी कमर में दर्द होगा तो कभी तुम्हें प्यास लगी होगी, इसलिए आज ही घर की सफाइयाँ कर लो। अम्मी के हुक्म पर उसने हैरत से आंखें फाड़कर अपनी माँ को देखा। मगर आप लोग तो खाला के घर जा रहे हैं ना? उसने ना समझी से कहा। तो तेज़ी से कहने लगी, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन तुम तो नहीं जा रही, तुम तो घर पर ही मौजूद हो। जी, तो क्या मैं सारा दिन घर की सफाइयाँ करती रहूँगी? नहीं, फ़िलहाल सेन को तो साफ़ करो, फिर उसके बाद गढ़ों की भी कर लेना। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि पूरा घर एक दिन में साफ़ कर दो, लेकिन काम तो शुरू करो। उन्होंने अपनी बेटी को रसानियत से समझाते हुए कहा, मगर वो तो सदमे से ही नहीं निकल रही थी। अपने माथे पर हाथ रख के बेचैनी से कहने लगी, आप लोगों ने तो मेरी ज़िंदगी को अजाब बना दिया है। अगर दोबारा एक भी बात अपने मुंह से निकाली तो जान से मार दूंगी। ड्रामेबाजी ना किया करो। कितनी बार तुम्हें समझाऊं कि तुम बड़ी हो चुकी हो। इस तरह की हरकतें तुम्हें सूट नहीं करती। अपनी छोटी बहन सोनिया को देखो, कितनी अच्छी और सुलझी हुई है। मजाल है जो आज तक उसने कभी भी मेरी किसी बात से इनकार किया हो। जो काम कहती हूँ खामोशी से कर देती है, उफ तक नहीं करती। और यहाँ पर तुम्हारे ड्रामे ही नहीं ख़त्म होते। उनका पारा फिर से हाई हो चुका था। दरअसल उन्हें ब्लड प्रेशर का भी मसला था। जब एक बार उनका बीपी हाई होता तो वो कुछ भी बोल देती थी। और कोमल उनकी टक्कर की थी और उन्हीं की बेटी थी, जवाब दिए बिना न रहती। अम्मा, आप इसे इंसान न कहें, आप उसे रोबोट कहा करें। ऐसे काम रोबोट ही करते हैं, मुझसे तो नहीं हो सकती इतनी खुशामदें। उसने मुंह बनाते हुए कहा, शर्म कर जाओ बदबख्त, तुम अपनी माँ से बात कर रही हो, कभी तो चुप हो जाओ। अम्मी, मैं तैयार हो गई हूँ, चले अब। उसी वक्त सोनिया चादर समेटती हुई बाहर निकली। बिलाशुबा वो बहुत हसीन थी। कोमल उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। जब वो अपनी बहन के साथ जाकर खड़ी होती तो वही सबसे नुमाया होती थी। ये बात अक्सर ही कोमल को एहसास कमतरी में मुब्तला कर देती थी, मगर फिर भी वो हंसी मजाक करके उसकी सारी चीज़ों को उड़ा देती थी हवा में, या फिर शायद भूलने की कोशिश करती थी। वो दोनों वहाँ से जा चुकी थी। अब वो अकेली थी बिल्कुल। वो पाइप लगाकर फर्श धोने लगी। वो दुपट्टा कमर के गिर्द बांधे गुनगुनाती हुई सफाई करने लगी।
سب کی غیر موجودگی میں ویسے بھی اس کے اندر کا فنکار باہر آ جاتا تھا۔ تبھی وہ لہرا کر پانی مارتی، جھاڑو سے کیچڑ صاف کرتی، اپنی ہی دھن میں مگن تھی، جب ایک دم اس کا پاؤں پھسلا اور دھڑام سے اس کیچڑ میں جا گری۔ اسے لگا جیسے اس کے جسم کی ساری ہڈیاں کریک ہو گئی ہوں۔ ابھی وہ درد محسوس کرنے ہی لگی تھی جب سامنے والی گھر کی تیسری منزل پر اس کی نظر پڑی۔ سامنے ہی سب سے بڑا دشمن کھڑا تھا، شاہ، جو تھوڑی دیر پہلے ہی سو کر اٹھا تھا اور اپنے بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ جب اس نے قریب موجود گھر کا نظارہ دیکھا تو لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جہاں وہ اپنے ہاتھ کی مٹھی منہ پر رکھے ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ واہ، آج تو میرا دن بہت اچھا گزرنے والا ہے، اس نے بے ساختہ سوچا۔ اب درد کی بجائے یکدم شرمندگی کا احساس غالب آ گیا تھا۔ وہ خجالت سے سرخ پڑتی ہوئی اٹھنے کی کوشش میں دوبارہ سلپ ہوئی۔ اب کی بار وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کومل کو گرتا دیکھ اس حلیے میں گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کا رخ کومل کے گھر کی طرف تھا۔ چونکہ اس جگہ پہ سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے گھروں کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھی۔ بہت ہی خوبصورت طرز پر بنی گئے یہ گھر ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے، سوائے اس ایک گھر کے جو کومل لوگوں کا تھا اور جس کا دروازہ بھی ہمیشہ کی طرح کھلا ہوا تھا۔ حالانکہ اس کی امی کہہ کر گئی تھی کہ دروازہ بند کر دینا، مگر اس نے توجہ ہی نہیں دی۔ السلام علیکم محترمہ، اگر آپ کہیں تو میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ مردانہ آواز کو پہچان چکی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا اور وہ ابھی تک زمین پر ہی بیٹھی تھی۔ آپ کو کیا اپنے گھر میں آرام نہیں ہے جو ہر روز منہ اٹھا کر یہاں پر آ جاتے ہیں؟ اس نے روکھے انداز میں پوچھا۔ ارے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ غصہ بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے آپ پر۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا اچھا لگتا ہے مجھ پر اور کیا اچھا نہیں لگتا۔ آپ بغیر اجازت کے میرے گھر میں داخل ہوئے ہیں۔ جی میں جانتا ہوں آپ بہت ہی اچھی ہیں اور کبھی بھی گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو ذلیل نہیں کریں گی، کیونکہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی امی جان بھی آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے وارننگ دینے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ کومل کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ اور سنیں، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں دشمن کی بجائے اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ اس کے دل کی بات اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ مگر مجھے آپ سے دوستی کا کیا فائدہ ہوگا؟ کومل نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوالی انداز میں پوچھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میرے گھر میں آم کا پورا پودا آپ کے حوالے کر دوں گا۔ آپ جب چاہیں وہاں آ کر کچے آم توڑ سکتی ہیں، کوئی بھی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا، بلکہ میں خود آپ کو توڑ کر دے دیا کروں گا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بھی جانتا تھا کہ وہ معصوم سی لڑکی اتنی سی بات پر راضی ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ سنتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے کھڑی ہوئی۔ شامر کا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد تھا، اس کی بے حد قریب۔ شامر کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ جب فرقان وہاں آیا، اس نے کومل کو اس اجنبی کے اتنا قریب دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ رہی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس نے غصے سے غراتے ہوئے کہا۔ فرقان نے اس کو دیکھا جو ہر چیز سے مکمل طور پر انجان، دوپٹہ سائڈ پر باندھے گیلے کپڑوں کے ساتھ شامر کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ تم ابھی اور اسی وقت کمرے میں جاؤ، میں تم سے تھوڑی دیر کے بعد آ کر بات کرتا ہوں۔ میری اجازت کے بغیر اب تم اپنے کمرے سے نہیں نکلنا۔ کومل نے آج سے پہلے فرقان کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اس لیے بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے گی۔ اس کے جانے کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا شامر کے عین سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کیا تمہیں کسی نے سکھایا نہیں بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوتے؟ پھر تو یہ تمہیں بھی سیکھنی چاہیے کہ تم اجازت لے کر اندر داخل نہیں ہوئے۔ وہ اسی کے انداز میں بولا۔ اسے فرقان کا کومل کا فکر کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں کسی نہیں ہوں بلکہ اس گھر کا ہی فرد ہوں۔ تم کومل کے خالہ کے بیٹے ہو اور میں آمنہ خالہ کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنا بیٹا مانا بھی ہے اور بنایا بھی ہے۔ او اچھا، پھر اس حساب سے تو تم کومل کے بھائی ہوئے۔ بے ساختہ شامر نے ایک زوردار مکہ اس کے ناک پر دے مارا۔ فرقان کی ناک سے خون نکل پڑا، وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ چیخوں کی آواز سن کر کومل بھی باہر آ گئی۔
اپنے کزن کی یہ حالت دیکھ وہ بھی پریشان ہوگی اور شاہمیر پر چلاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی ہمت بھی کیسے اسے ہاتھ لگانے کی؟ ابھی اور اسی وقت یہاں سے نکل جائے۔ اس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی۔ وہ بھی کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں پر اچھا خاصا خوشگوار ماحول تھا، لیکن یکدم ہی بدمزگی پھیل گئی تھی۔ تم اس کے ساتھ یہاں پر کیا کر رہی تھی؟ کیا تمہیں ذرا بھی غیرت یا تمیز نہیں ہے؟ اب فرقان نے اپنی توپوں کا رخ اپنی کزن کی طرف موڑ لیا تھا۔ تم کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ ہوش ہے تمہیں؟ کیا مطلب کیا کہہ رہی تھی؟ میں گر گئی تھی، اٹھنے میں وہ میری مدد کر رہا تھا۔ مجھے بتاؤ تمہارا کیا لگتا ہے؟ آخر اس کے ساتھ تمہارا کون سا تعلق ہے کہ تمہیں سہارا دیتے چلا آیا؟ تمہیں پتہ بھی ہے اگر تمہاری امی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ کتنا غصہ کریں گی۔ کل رات بھی وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ اسے معصومیت سے جیسے صفائی پیش کرنی چاہیے۔ کل کی بات اور تھی، کل باقی سب لوگ بھی موجود تھے، میں وہاں پر ٹھہرا ہوا تھا، لیکن آج تم اس گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ آج تم نے یہ غلطی کر دی، لیکن دوبارہ کبھی نہ کرنا۔ مت بھولو کہ وہ لوگ ماڈرن ہیں، ہم نہیں، ہم وہی روایتی لوگ ہیں، اور ہم روایتی ہی بن کر رہیں گے تو اچھا ہے۔ اس کی ایک بات میں بہت سی باتیں چھپی ہوئی تھی جس کو کومل کو بھی سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ بعد میں شاہمیر نے کئی بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نظر انداز کرتی تھی۔ اب تو اسے نظر بھی نہیں آتی تھی۔ اس کی دوست سمن کی شادی تھی، اسی کے گھر میں موجود تھی اور شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ شاہمیر جو کہ سمن کے بھائی کا بہت اچھا دوست تھا، اس لیے وہ شادی پر مدعو تھا۔ وہ کھڑی لائٹس لگوا رہی تھی اور اس کے ساتھ پھولوں کی سجاوٹ کر رہا تھا، جب اچانک اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، کسی کے مہربان ہاتھوں نے اسے تھاما۔ اس بار اس نے خوف سے آنکھیں بند نہیں کی تھی، بلکہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے لگے تھے۔ کافی دیر تک دونوں ایک دوسرے میں مگن رہے۔ سمن کے کھانسنے پر دونوں ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ آج وہ غصے میں نہیں تھی، بلکہ آج اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اگر تم فری ہو تو 2 منٹ آ کر میری بات سن سکتی ہو؟ سمن نے مسکراتے ہوئے اسے کہا۔ تو غصے سے گھورنے لگی۔ تمہیں کیا میں یہاں پر ہل چلاتی ہوئی نظر آ رہی ہوں جو مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہو؟ ارے اتنا غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ اس کے بعد مہندی کے پورے فنکشن میں وہ اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتی رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ کچن کی طرف روانہ ہوئی، جب اچانک ہی شاہمیر اس کے سامنے آ گیا اور اس کی طرف بڑھتے ہلکے سے جھکتا اسے خود کے قریب کرتا کہنے لگا، میں نے آج سے پہلے کسی کو اتنا حسین نہیں پایا۔ اس نے گہرے لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی پلکیں جھک گئی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس شخص کو منع کرنا چاہتی تھی، اسے ڈانٹنا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا وہ بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے جلدی سے اپنے دل کی نفی کی۔ سمن کے بھائی کے آ جانے سے وہ کھسک کر سائڈ پر ہو گئی تھی۔ اگلے دن بارات میں بھی اسے اپنے اوپر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوتی رہی تھی۔ اس نے سمن کے ساتھ اس کے سسرال جانا تھا، لیکن گاڑی میں نہ جگہ نہ ہونے کی وجہ سے سمن کے بھائی نے اسے کہا تھا کہ تمہیں بعد میں لے جاؤں گا، کیونکہ اس کی پھوپھی بھی زبردستی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ کسی قسم کا تماشا نہیں چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی تھی۔ پھر جب شاہمیر اسے لینے کے لیے آیا تو وہ پہلے تو حیران ہوئی اور پھر انکار کرنے لگی۔ دیکھیے، آپ کو مجھ سے گھبرانے یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی اور اسے ایک عجیب احساس ہو رہا تھا۔ یہ احساس بہت انوکھا تھا اور دل لبھانے والا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے گاڑی میں میوزک آن کر دیا تھا۔ جینے لگا ہوں پہلے سے زیادہ تم پہ مرنے لگا ہوں، میرا دل اور تم ہو یہاں، پھر کیوں ہو پلکیں جھکائے وہاں، تم سا ہنسی پھر دیکھا نہیں، تم اس سے پہلے تھے جانے کہاں۔ شاہمیر کی نظریں بار بار کومل کی طرف اٹھ رہی تھی اور کومل کے گال بار بار شرم کی وجہ سے لال ہو رہے تھے، اور یہ بار شاہمیر کا دل بھی دھڑکا رہے تھے۔ اس نے آج سے پہلے کسی کے ساتھ اپنی زندگی کو اتنا انجوائے نہیں کیا تھا جتنا انجوائے اس نے ان 2 دنوں کو کیا تھا۔ یہ لڑکی بلا شبہ
मशरकी हुस्न की जिंदा मिसाल थी। जब उसने गाड़ी रोकी तो वो भागती हुई घर के अंदर गई, जिससे कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो। वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। वलीमे पर उसे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसकी मुलाकात तो नहीं हो सकी थी, पर उसके दिल में शिद्दत से ये ख्वाहिश थी कि काश उसके वलीमे की लुक तो देख लेता। और इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी होगी, क्योंकि माहिरा खान बनने की नाकाम एक्टिंग कर रही थी और अपने ही लॉन में फ़ोटो शूट कर रही थी, और उस वक्त अपने बालकनी में खड़े मुस्कुराते हुए उसके एक एक पोज को चेक कर रहा था। उस दिन उसने खुद से ये इतराफ़ भी कर लिया कि वो इससे बेतहाशा मोहब्बत करने लगा। उसका कॉलेज दोबारा से शुरू हो गया था, शादी की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। अब मामूल की तरह कॉलेज जाना, वापस आना। उसे बहुत गुस्सा आता था, मगर क्या कर सकते थे, मजबूरी थी। उसने तो फैसला कर लिया था कि जैसे ही वो एफएससी की इम्तिहान देगी, वो आराम से घर बैठ जाएगी। आगे पढ़ने की हिम्मत उसमें नहीं थी। शाहमीर की फैमिली भी यहाँ पर आ चुकी थी। मुबीना बेगम अपने बेटे के लिए रिश्ते तलाश कर रही थी, मगर शाहमीर को इस बारे में अभी तक कोई इल्म नहीं था। एक दिन वो सब लोगों के साथ जाकर बैठा। उस दिन वो फ्री था, जब मुबीना बेगम ने उसके सामने 5 तस्वीरें रख दी। मुझे बताओ, इनमें से कौन सी अच्छी लड़की लग रही है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता फाइनल कर दूँ। ये क्या कह रही हैं अम्मी? बेटा, मैं वही कह रही हूँ जो कुछ मैं तुम्हारे बारे में सोच रखा है। मैं चाहती हूँ जल्द अज जल्द तुम्हें अपना घर बसा लो, ताकि मैं भी सुकून में आ जाऊँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो मुझे बता सकते हो। अम्मी, मैं एक लड़की को पसंद तो करता हूँ और मैं उसी से निकाह करना चाहता हूँ, इसलिए आप उन सारी लड़कियों की तरफ देखना छोड़ दें। शामिर के सामने उस वक्त भी कोमल का मासूम चेहरा घूम रहा था। अरे, ये तो फिर बहुत अच्छी बात हुई। तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? पिछले 1 महीने से मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से ये 5 लड़कियां पसंद आई थी। मेरी प्यारी अम्मी, अगर आप पहले ही मुझे इस बारे में बता देते तो मैं आपको कभी भी इतनी मेहनत करने के लिए नहीं कहता। अच्छा, अब मुझे बताओ, तो वो लड़की है कौन, कैसी है, क्या करती है? अम्मी, आपके बहुत ही करीब है। आप उससे मिल भी चुकी हैं, उसे देख भी चुकी हैं। यहीं पर वो कई बार आ चुकी है। चूँकि उनके आमना बेगम के साथ अच्छे खासे ताल्लुकात थे, और वजह ये थी कि आमना बेगम हद से ज़्यादा मेहमान नवाज और बातूनी थी, और इस तरह की औरतों के साथ मुबीना बेगम की बहुत बनती थी। थोड़े ही अरसे में उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। शाहमीर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं आमना बेगम की बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? तुम उस लड़की से निकाह करना चाहते हो? उन्होंने खुशी और हैरत की मिले जुले जज्बे से पूछा। तो शामिर भी एक लम्हे के लिए हैरान हो गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी माँ इतनी जल्दी राजी हो जाएगी। जी अम्मी जान, मैं उसी से ही निकाह करना चाहता हूँ, और मैं उसी को ही अपनी बेगम बनाना चाहता हूँ। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम्हें पता है, मैं थोड़ी सी डर रही थी। मुझे लगता था कि वो कम उम्र है और कम पढ़ी लिखी है, इसी वजह से तुम इसकी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखोगे, मगर तुमने तो ये बात कहकर मेरा दिल ही खुश कर दिया है। वो बहुत पुरजोश हो गई थी। क्या आप वाकई सच कह रही हैं? आपको वाकई वो बहुत खूबसूरत लगती है? और अभी तक वो बेयकीनी की कैफियत में था। बेटा, तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? और तुम जानते हो, मैं किसी की बेटी के बारे में इस तरह का कोई मजाक नहीं करती। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। कल ही जाकर मैं उन लोगों से इस सिलसिले में बात करती हूँ। अरे अम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं रात के वक्त एक बार उससे बात करके देखता हूँ, उसके सामने अपने जज्बात का इजहार करता हूँ। ऐसा ना हो कि उसके दिल में कोई और हो। बेटी की बात सुनकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश होगी और फिर कहने लगी, देखो, कहीं ऐसा ना हो उसे बुरा लग जाए। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो वहाँ से अपने कमरे में जा चुका था और अब शाम के बारे में सोच रहा था। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका था। कोमल की आदत थी कि अफ्तारी के बाद वो थोड़ी देर के लिए छत पर जाती थी और चहलकदमी करती थी। वो घूम रही थी जब उसे महसूस हुआ किसी ने उसे पुकारा है। नजरें उठाकर देखा तो अपनी छत पर वो उसे खड़ा दिखाई दिया। उसे मीठी मीठी निगाहों से देख रहा था। क्या तुम थोड़ी देर के लिए मिल सकती हो? मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ मुझे इनकार मत करना। जी ठीक है, आप नीचे आ जाएं।
میں بھی چلتی ہوں۔ وہ لان میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی وہاں پر آ گیا۔ میں نے امی سے ہم دونوں کے بارے میں بات کی ہے۔ اس کو نگاہوں میں سموتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ کس بارے میں بات کی آپ نے؟ میں تمہیں بہت پہلے ہی پسند کرتا ہوں۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا تھا تو ارادہ کیا تھا کہ تمہیں ہی اپنی دلہن بناؤں گا۔ اسے لگ رہا تھا اس نے کچھ غلط سن لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ انسان اس سے محبت کا اعتراف کرے گا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود اس سے پیار کرنے لگی تھی، مگر وہ ڈرتی تھی وہ انسان کو اس سے پیار کا جواب پیار سے نہیں دے گا۔ مگر یہاں تو اس کے محبوب کی حالت اس جیسی ہی تھی۔ دونوں طرف برابر کی آگ لگی ہوئی تھی۔ پلیز مجھے انکار مت کرنا۔ میں نے بڑی ہمت کر کے تم سے یہ بات کی ہے، اور اب تو میں اپنی مام کو بھی راضی کر چکا ہوں۔ کل ہی وہ تمہارے آ کر گھر تمہاری امی سے بات کریں گے۔ کیا آنٹی کو کوئی اعتراض نہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو خود بہت خوش ہے۔ میں بھی حیران ہو رہا تھا۔ کیا مطلب اس بات کا کہ آپ کے علاوہ بھی اور کسی کو پسند نہیں آ سکتی؟ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولا، نہیں یار، میری بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ تم تو ساری باتوں کو اپنے ذہن میں ہی سوار کر لیتے ہو۔ میں کچھ اور کہہ رہا تھا۔ چلو پھر کل ملتے ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں، اور کل جب رشتہ طے ہو جائے گا تب میں تمہارے منہ سے اپنے لیے محبت کا اظہار سنوں گا۔ ایسا میں کبھی نہیں کہوں گی، اس نے اونچی آواز میں کہا تو مسکراتے ہوئے بولا، میں تم سے کہلوا کر رہوں گا۔ دونوں کے دل کی حالت یکدم بدل چکی تھی۔ کومل بھی بے صبری سے اگلے دن کا انتظار کر رہی تھی۔ شام کا وقت تھا جب وہ سب اس وقت بیٹھک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے ہی مبینہ بیگم بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو کومل کا لگا کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ وہ وہاں رشتہ لے کر تو آئی تھی، لیکن کومل کا نہیں، بلکہ اس کی چھوٹی بہن کا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور بھاگ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ وہاں پر موجود سب لوگ ہی حیران ہو گئے۔ آمنہ بیگم پر تو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ تو بہت خوش تھی۔ رشتے کی بات کر کے وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ تبھی کومل لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ انسان اس کے جذبات کے ساتھ کھیلے گا۔ شامیر وہاں پر آ گیا۔ اسے بات مکمل طور پر انجان تھا کہ اس کی ماں نے چھوٹی بہن کا رشتہ مانگا ہے۔ کل اس نے اپنی ماں سے کنفرم بھی نہیں کیا تھا کہ وہ کومل کو پسند کرتا ہے۔ مبینہ بیگم یہی سمجھی تھی کہ وہ چھوٹی بہن کا دیوانہ ہوا ہے۔ اس انسان کو دیکھ کر کومل کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، کومل نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور نفرت بھرے انداز میں کہنے لگی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق کر سکتے ہیں۔ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا جو آپ نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا؟ آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو آپ کو کیا ضرورت تھی میرے ساتھ مذاق کرنے کی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے چارگی سے بولا تو چیختے ہوئے کہنے لگی، آپ کی ماں میرا نہیں بلکہ میری چھوٹی بہن کا رشتہ لے کر آئی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری شامر کی تھی۔ دیکھو، مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع تو دو۔ میں نے آپ کی کوئی بات نہیں سنی۔ آپ نے میرا جتنا مذاق بنانا تھا بنا لیا۔ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی، اور واقعی اس نے شامر سے ہر طرح کا تعلق توڑ دیا تھا۔ اسے دیکھتی تو نفرت سے منہ پھیر لیتی تھی۔ دوسری طرف گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ شامر نے مبینہ بیگم سے بات کی تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میں کبھی بھی کومل جیسی لڑکی سے تمہاری شادی نہیں کروں گی۔ وہ اپنی زندگی کو لے کر بالکل بھی سیریس نہیں ہے، وہ تمہارے قابل بھی نہیں ہے۔ اس کی چھوٹی بہن کو دیکھو، اتنی خوبصورت اور کام کاج کرنے والی ہے۔ شامیر کی سوچ سے بھی زیادہ حالات بگڑ چکے تھے۔ دوسری طرف چھوٹی بہن کا رشتہ طے کرنے کے بعد آمنہ بیگم نے اپنی بڑی بیٹی کومل کا رشتہ طے کر دیا۔ شامیر نے اپنے گھر والوں سے بات چیت چھوڑ دی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بولنا بند کر چکا تھا۔ اگر اس کی ماں اسے کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو نگاہیں پھیر لیتا یا پھر بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک دن مبینہ بیگم ان کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگی، تم اپنی ماں کو کیوں سزا دے رہے ہو؟ آخر میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تو تمہارے لیے بہتر ہی سوچا تھا۔ امی جان، اگر آپ میرے لیے بہتر سوچتی تو کبھی بھی میری شادی ایک ایسی عورت کے ساتھ طے نہ کرتی
جسے میں پسند نہیں کرتا۔ خیر، اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ اب میں نہیں چاہتا کہ آپ کی عزت خراب ہو۔ صرف آپ کی وجہ سے میں اس لڑکی سے نکاح کر رہا ہوں، لیکن یہ مت سوچیے گا کہ میں اسے کبھی خوشی دے پاؤں گا جو اس کا حق ہے۔ طے پایا گیا کہ عید کے تیسرے دن ان دونوں کا نکاح کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرقان اور کومل کی منگنی بھی طے کی جائے گی۔ عید کا روشن دن طلوع ہو گیا تھا۔ گھر میں تیاریاں چل رہی تھی جب اچانک ہی کومل کو وہ جوڑا پہنایا گیا جو کہ شامر کی طرف سے آیا تھا۔ یہ آپ مجھے کیوں پہنا رہی ہیں؟ یہ میرے کپڑے تو نہیں ہیں، اس نے بے چینی سے کہا۔ اس کی چھوٹی بہن جو کہ فرقان کے گھر سے آئے ہوئے کپڑے پہن رہی تھی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، قسمت ہم پر مہربان ہے تو اس کی مہربانی کو خوش آمدید کہو۔ اتنے سوالات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اس کے لہجے میں اس وقت بہت خوشی تھی۔ پچھلا پورا مہینہ اس نے غم میں ہی گزار دیا تھا، اور پھر نکاح کے وقت اس پر یہ راز آشکار ہوا کہ بعد میں مبینہ بیگم نے عامرہ بیگم سے خود ہی بات کی تھی، اور فرقان نے بھی اپنی خالہ جان کو بتایا تھا کہ وہ ان کی بڑی بیٹی سے نہیں بلکہ چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا گھر کے بڑے افراد یہ بات جان چکے تھے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے بچوں کے رشتے طے کیے تو ان کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے بچوں کی مرضی کو ترجیح دی اور ان میں سے کسی کو آخری دن تک بھی نہیں بتایا۔ یوں فرقان کا نکاح سونیا سے اور کومل کا نکاح شامر سے ہو گیا۔ دونوں جوڑے میں بہت پرجوش تھے، مگر کومل کے چہرے کے تاثرات ابھی تک بدلے ہوئے تھے۔ یار، اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ ورنہ تصویریں ساری بری آئیں گی۔ بعد میں اپنے بچوں کو کیا بتاؤ گی کہ تم کیوں اداس تھی؟ تمہیں اس سب کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے ناراض ہوں۔ اس نے غصے سے کہا، ارے میں تو آپ کو ساری زندگی منانے کے لیے تیار ہوں، بس آپ مجھے موقع دیجیے۔ خود کے قریب کرتا اسے اپنی باہوں میں بڑھ گیا۔ خود کے اتنے قریب ہوتے دیکھ کومل نے اپنے اندر ہی سمٹ گئی۔ مبینہ بیگم بے ساختہ اس لڑکی کی طرف دیکھا جس میں خاص کچھ بھی نہیں تھا، مگر ان کے بیٹے کی نظروں نے اسے خاص بنا دیا تھا۔ انہوں نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے لڑکی کے نصیبوں کے اچھے کی دعا کی۔ اسی دن فرقان اور سونیا کی رخصتی بھی ہو گئی، مگر کومل کی رخصتی 2 سال بعد طے پائی تھی، اور شامر کو تو یہ 2 سال 2 صدیوں جیسے لگ رہے تھے۔ پھر اپنے ساتھ بیٹھی کومل کو دیکھا جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تب اس نے اپنے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا